welcome to Pakistan. بہت شکریہ کامران. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے کم لیڈرز ہیں پاکستان کے جو اس طرح فیس کرتے ہیں آڈینس کو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی طرح کے سوال ہو سکتے ہیں, بولڈ کویشچن ہو سکتے ہیں, ہارڈ ہٹنگ ہو سکتے ہیں, تو بڑے کم لیڈرز ہیں جو فیس کرتے ہیں آڈینس کو. تو فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو سے یو تھینکس کہ آپ نے کریجسلی جو ہے آپ نے جو میری ریکویسٹ تھی اس کو ایکنالج کیا کہ پاکستان کے انڈیپینڈنٹ کریڈیبل اسٹوڈنٹس جو ہیں ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, خواہ پنجاب یونیورسٹی ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے یا ایف سی کالج ہے, کہ جو آ کے آپ کو سوال کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں شکریہ کرتا ہوں, ہال سے بھی کہتا ہوں کہ پلیز گیو اے بگ ہینڈ دیٹ ہی ہیز کم ہیئر. جی سوال اسٹوڈنٹس کا میں اوپن کروں گا ہاؤس, اور سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم مشرف صاحب, مائی نیم از فواد خالد اینڈ آئی ایم اے ڈسٹنگوشڈ انجینئر. میں نے آپ کی پارٹی کو فار 3 to 4 months فرنٹ لائن سے جو ہے وہ لیڈ کی اور میں نے آپ کی یونیورسٹی ریپرزنٹیشن انکریز کی, بٹ انفارچونیٹلی آئی ہیڈ ٹو لیو یور پارٹی اینڈ آئی ایم فرسٹ ایکس اے پی ایم ایل ممبر فار دا ریزن کہ آپ کی پارٹی کی کوئی صحیح گائیڈ لائن ہی متعین نہیں ہوئی ہوئی. آپ کی پارٹی میں مسئلے پہ مسئلے پڑ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے لیے میں نے بہت سارے ایکشن کیے اور میں آپ تک کبھی اپروچ کر ہی نہیں سکا, میں آپ سے کبھی گائیڈنس لے ہی نہیں سکا. انفیکٹ آپ تو ٹورس پہ ٹورس کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں آپ کی پارٹی آپ کو آل از ویل کہہ رہی ہے, بٹ مارک مائی ورڈز دیر از نتھنگ ویل فار یو اوور ہیئر. دیٹس جنرل اوپینین. ہاؤ وڈ یو انٹینڈ ٹو چینج اٹ؟ کیسے چینج کریں گے آپ اس کو؟ گائیڈ لائن پالیسی, آپ کے ورکرز یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں, کیسے چینج کریں گے؟ جی صحیح. دیکھیں مجھے ایک بات کا تو مجھے آئی اپریشیٹ یور فرینکنیس, لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ اے پی ایم ایل میں آئے اور چلے گئے. دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہے پارٹی میں وہ اس کی تنظیم سازی ہوتی ہے, آرگنائزیشن ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے آپ نے نہیں بات کی. دیکھیں 16-17 کروڑ عوام ہے, اگر تمام جو اے پی ایم ایل نے جوائن کیا ابھی ہزاروں لوگوں نے, اگر ہر آدمی میرے سے بات کرنے کی کوشش کرے اور اگر میرے سے بات نہ ہو سکے اور وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائے, یہ بہت زیادتی ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ کی جو شکایت ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے. اس وقت اسلام آباد سے 4-6 لوگ ہیں جو ہر طرف جا رہے ہیں, لوگ میرے سے مل بھی رہے ہیں, امپورٹنٹ لوگ جن کی جو الیکٹیبل ہیں, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈسٹرکٹ کے نیچے اور پروونشل لیول پہ اپوائنٹمنٹ ہولڈر بن سکتے ہیں اور ونگز, ویریس ونگز کو ہیڈ کر سکتے ہیں. آپ جیسے یوتھ ونگ کا ضرور یوتھ ونگ ہونا چاہیے, ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی, پروونشل لیول پہ بھی, سینٹر میں بھی, اس میں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن جب تک کہ ہم اس کو میں نامینیٹ نہیں کر دیں گے کہ بھائی پنجاب میں یوتھ ونگ کا انچارج فلانا ہے, لاہور میں ہے, وہ پاکستان میں یہ ہے, فلانی ڈسٹرکٹ میں یہ ہے, اس وقت تک یہ پرابلم رہے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں, جب ہم جیسے میں نے کہا تھا یہ تنظیم سازی, بلکہ 3-4 دن میں وہ لوگ آ رہے ہیں, ناموں کے ساتھ آ رہے ہیں جن کو میں نامینیٹ کروں گا ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول پہ. اس کے بعد آپ کی شکایت دور ہونی چاہیے, کیونکہ دفتر بھی ہم کو لاہور میں ہم نے کلمہ چوک پہ دفتر کھول دیا ہے, تو یہ وہ بھی دفتر بھی کھولنے ہیں, لوگوں کو بھی نامینیٹ کرنا ہے, پھر یہ بات بنے گی. مجھے امید ہے کہ آپ واپس اے پی ایم ایل میں آئیں گے. نیکسٹ کوشچن لے لیں جی پلیز. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ اتنے طاقتور عامر تھے لیکن پھر بھی آپ کالا باغ ڈیم نہیں بنوا سکے, ٹھیک ہے, آپ کے پیچھے کون سی ایسی طاقت تھی جو آپ سے بھی زیادہ طاقتور تھی اور اس نے آپ کو روک لیا؟ دیکھیں آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, آپ پنجاب میں لاہور میں بیٹھی ہوئی یہ بات کر رہی ہیں, آپ ذرا سندھ جامشورو یونیورسٹی میں جا کر بیٹھے ہیں اور ادھر ذرا اسٹوڈنٹ سے بات کریں, وہ کہے اگر کالا باغ ڈیم کی بات کی نا تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ باتیں وہاں سے سن لیں آپ. تو بات یہ ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ضرور کرتا ہے. میں بالکل, میرا ارادہ تھا کہ کالا باغ ڈیم کو بنانا چاہیے. کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, اس میں مجھے شک نہیں ہے, لیکن اب آگے الیکشنز آ رہے تھے اور میری سپورٹرز جو تھے جنہوں نے الیکشن میں جیتنا تھا,
انہوں نے ہی مجھے کہا کہ اگر آپ نے یہ کالا باغ ڈیم کی شروعات کی تو یہ ہم ہار جائیں گے. تو لہٰذا میں نے فیصلہ یہ کیا اور ان کی سب کی ایڈوائس سے کہ کالا باغ ڈیم کو بننا تو ضرور چاہیے، لیکن اس میں دو چیزیں کرتے ہیں. ایک تو کالا باغ ڈیم کو کریں گے شروع جب 2007 کی الیکشنز کے بعد شروع کریں آپ گے. جب گورنمنٹ ختم کر کے آ سکتے ہیں کسی اور کی، مطلب کہ ایک ناجائز نواز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ. یس سر، اقتدار سنبھال سکتے ہیں تو پھر کالا باغ ڈیم کیا چیز ہے؟ اوکے دیکھیں، آپ بیٹھیں نا، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، بجلی کی کمی صرف کالا باغ ڈیم پہ سوئی پھنسا کر نہ رکھیں، بھاشا ڈیم سے بھی ہو سکتا ہے. بنجی پہ رن آف دا ریور پاور پلانٹ بن سکتا ہے جس میں کئی ہزار میگا واٹ بن سکتے ہیں. بہت سی چیزیں اور ہیں. یہ ہم نے منگلا ڈیم جو ریز کیا ہے اس سے کوئی 90 میگا واٹ الیکٹریسٹی بنی ہے. جو یہ غازی بروتھا کا پروجیکٹ جو ہے اس سے 1450 میگا واٹ بجلی بنی ہے. تو ایک صرف کالا باغ نہیں رہ گیا، اور بھی آلٹرنیٹیوز ہیں. جی نیکسٹ کوشچن. جی سر، اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ویلفیئر آف دا پیپل آپ کا موٹو ہے. جس ملک کا 70% بجٹ جو ہے فوج کھا جاتی ہے اور وہ ڈسکلوز آج تک نہیں کرتی، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کس طرح کی ٹرانسپیرنسی کیا ہوگی؟ آپ خود اس فیلڈ سے رہے ہیں اور خود آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور آرمی میں بھی رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیں، آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بالکل فگرز، فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. آپ کو کس نے بتا دیا کہ 70% بجٹ فوج کھا جاتی ہے؟ یہ کس نے آپ کو فگرز دیے ہیں؟ یہ آپ کو میرے خیال سے کہیں باہر سے تو فگر نہیں ملے. دیکھیں، پاکستان کے بجٹ کے سب سے زیادہ حصہ 33% یا 34-35% حصہ بجٹ کا وہ اسٹیبلشمنٹ کاسٹ، رننگ آف گورنمنٹ کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اور پاکستان فوج پہ کوئی 18% بجٹ، پاکستان 18 یا 20 ہوگا 21 ہوگا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، اتنا فیصد خرچ ہوتا ہے. 70% بالکل نہیں خرچ ہوتا. اب یہ خرچ جو ہے جو کچھ بھی ہے، اگر 18-20 بھی ہے، کیا وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک نوجوان آپ ہیں، آپ کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ ایک ملک کی جو عزت اور بقا ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے فوج کو کمزور کر کے ختم کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مڈل ایسٹ میں، اسرائیل جب مرضی لیبنان کو 2 تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے اور لیبنان روتا رہتا ہے. ایسے ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمیں بھی 2 تھپڑ مارا کریں گے لوگ آ کر اور ہم روتے رہا کریں گے، یونائٹڈ نیشن جاتے رہا کریں گے. ہم ایک بہت ہی والیٹائل خطے میں رہ رہے ہیں. یہ ریجن جو ہے بہت والیٹائل ہے. ہماری دشمنیاں ہیں، ہماری ایگزسٹنس کے لوگ خلاف ہیں. اس میں اگر آپ فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کریں، لیکن میں اس کے بالکل متفق نہیں ہوں کہ فوج کو کمزور کیا جائے. یہ ہماری سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرے 3 سوال ہیں. آپ کے ایک آپ کی پارٹی بحثیت ہے، آپ ایک پارٹی جو آپ نے بنائی اس سے، ایک آپ کے آپ ہیں کون؟ طرف تو کرا دیں. ایف سی کالج سے، گورنمنٹ کالج سے، کریٹ سے ہیں، کہاں سے ہیں؟ نہیں ایف سی میں کیا آ گیا، فارمنائٹ ہے، ہم بھی فارمنائٹ ہیں. جی سر آپ نے بختی کے بارے میں بڑا کلیئرلی کہا کہ گیریزن فورس کے اگر بندے پہ کوئی گولی یا بم برسائے گا تو میں اس کا منہ توڑ جواب دوں گا. سر آپ نے سوورینٹی کی بات کی. اول تو کراچی میں آپ ہی کے دور میں سوورینٹی کی دھجیاں اڑ چکی، ریٹ چیلنج ہو چکی تھی. آپ ایک حقیقی کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، دوسری ان کی اپوزیشن کو آپ کھلا میدان دیتے ہیں کہ وہ اس میں کھیلے. سر ریٹ ایک ادھر ریٹ، دوسرا آپ کی ریٹ لال مسجد کی آپ نے بات کی. سر سوات کی. سر میں آپ سے کہوں گا آپ نے خطروں کی بات کی. ندان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. آپ کے بارے میں کولن پال کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 بھی مان لیتے 7 میں سے تو ہم بڑے خوش ہوتے، اور آپ ساتوں کی ساتوں ڈیمانڈ مان کے وار آن ٹیرر میں جاتے ہیں. اور سر اس کے بعد آپ کو شاید یاد ہوگا ہماری پہلی پیس ایگریمنٹ وزیرستان میں نیک محمد کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں نیک محمد نے ہماری گراؤنڈ پہ آ کے بات مانی تھی اور ہم نے اس نیک محمد کو شہید کر دیا اور ہم نے کہا فوجی آپریشن ہوا. آج آپ پڑھو انہی ویب سائٹ پہ، ویکیپیڈیا پہ پہلے آتا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان کہ فوجی آپریشن ہوا ہے، اب آتا ہے کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے.
پھر ڈاماڈولا میں 40 بچوں میں سر آپ نے کہا کہ فوجی آپریشن ہوا ہے, لیکن آج پتہ چلتا ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا ہے. تو سر آپ نے جب امریکہ نے ہماری سوورینٹی کی دھجیاں اڑائی تھی تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ اور آج اس اوباما, یار ایک منٹ, مشرف صاحب جواب دے رہے ہیں نا, آپ ان کی ڈسرسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سر آپ اگر ایک منٹ, یہ آل اگر آپ ان کے سپورٹر بھی آپ یو آر شوئنگ ڈسرسپیکٹ ٹو ہم, ہی از آنسرنگ دی کوسچن. جی بس ٹھیک ہے, آ جائیں نیچے آ جائیں, میں بیٹھ جائیں, بس بیٹھ جائیں, سوال ہو گیا آپ کا. سر ایک سیکنڈ سوال کرنے تھا, اگر ان کو نہیں پرابلم ہو رہا آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. سر آخری آپ نے اوباما کی بات کی, اسامہ کی بات کی, سوری آپ نے اسامہ کی بات کی. سر مجھے یہ بتائیں کون سا سوسائڈ اٹیک ہمارے ملک میں پروو ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن نے کرایا تھا اور امریکن ایجنسیز نے نہیں کرایا تھا؟ بیٹھ جائیں, اور آخری آئی ایس آئی کا جان. سر ایک سیکنڈ, آپ نے آفیہ, سر ایک سیکنڈ, آپ نے آفیہ اور یہ جو ابھی ہوا ہے ہمارے یہاں سے اٹھایا جاتا ہے, کیا ہماری آئی ایس آئی اور فوج اتنی کمزور ہے؟ میں فوج سر آخری فوج سے ریلیٹڈ آیا, ہماری فوج آخری سر فوج سے ریلیٹڈ پلیز بیٹھ جائیں, بس بیٹھ جائیں. نہیں آخری. اچھا ایک منٹ یار, ایک منٹ, آپ یہ جو بول رہے ہیں نا ان کی اس میں, سر آخری سوال یہ پوچھنا تھا, ہماری فوج آیا اتنی کمزور ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ 5 دفعہ سے آپ آخری کہہ رہے ہیں. سر سوری ڈسٹرب ہو جاتا, مومنٹم ٹوٹ رہا. پلیز بیٹھ جائیں. 1 گھنٹہ 20 منٹ آپریشن کر کے جاتا ہے امریکن ہیلی کاپٹر. ہماری فوج اتنی کمزور ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں ایک امریکن آپریشن کو روک نہ سکے, آفیہ کو ریکور نہ کرا سکے. اچھا ایک منٹ یار, ایک منٹ سر, ایک منٹ ٹھہر جائیں. ایک تو یہ جو آڈینس بیٹھی ہوئی, آرمی چوڑیاں پہنے, آرمی کو چوڑیاں پہنانی چاہیے اسامہ کے. ایک منٹ آپ ایک منٹ, میری بات ٹھہرے یار, چپ. آرمی چوڑیاں پہنے, آپس میں لڑے, ادروائز دیٹ گیوز اے ویری بیڈ امپریشن اباؤٹ پاکستان. جی سر, ان کا جو سوال ہے ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے جس طرح بھی اپنا جذبات کا اظہار کرے, پاکستانی سٹیزن ہے, اور اگر آپ کے سامنے بھی غصہ نکال رہے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل 10 سال آپ پاکستان میں رہے. میرے کہنے مقصد یہی کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ سوورینٹی کی یا امریکہ کے کھڑے ہونے کی جو آپ بات کرتے ہیں, تو آپ کالن پاول کو انہوں نے کوٹ کیا تو انہوں نے خود کہا کہ آپ نے ساری شرائط مان لی. بیسک جس ان کا یہ ہے کہ آرمی تو خود امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے, خواہ وہ آپ آرمی چیف ہو یا آج کے آرمی چیف ہو یا کوئی اور ہو. یہ ان کا سوال ہے. جی پلیز. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی افیکٹڈ, آپ انڈوکٹرینیٹڈ ہیں دماغ میں. آپ کو چیزوں کی جب انفارمیشن پہلے ہونی چاہیے پوری, پھر بات کرنی چاہیے. میری نظر میں آپ کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہے. آپ کی انفارمیشن جب انکمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے, وہ الجھے ہوئے ہیں دماغ میں, آپ نے اپنی کنجیکچرز بنائے ہوئے ہیں, آپ نے کچھ کنکلوژنز میں پہنچے ہوئے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں. میں صرف ایک چیز کے کہنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ نے 7 پوائنٹس کا, پہلے تو وہ 6 پوائنٹ تھے, پتہ نہیں 7واں آپ نے ایڈ کر دیا ہے شاید, اس میں 6 پوائنٹ تھے جو انہوں نے دیے تھے, اور 6 پوائنٹ میں سے میں نے بالکل جو کرٹیکل تھے وہ یہ تھے کہ وہ ہماری ایئر سپیس پوری یوز کریں گے, اور وہ ہمارے سارے بندرگاہ یوز کرنا چاہتے تھے انکلوڈنگ کراچی آف کورس, اور لینڈ کو یوز کرنا چاہ رہے تھے فار ٹرانسپورٹیشن آف ٹروپس. وہ میں نے بالکل نہیں مانی. تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں سب مان گیا تھا. یہ پروپیگنڈا ایک میرے خلاف ہوا ہوا ہے, اور آپ بھی اسی پروپیگنڈا سے افیکٹڈ ہیں. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. ناؤ دی ادر ایشوز جتنے بھی آپ نے کہے ہیں, چاہے آپ 1000 باتیں کر رہے ہیں, ان کی پہلے آپ انفارمیشن پوری لے لیں اور پھر بات کریں, اور آرام سے بات کیا کریں. آرام سے بات کیا کریں, کیونکہ جتنا بھی آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, تو وہ اپنا کیس آپ ویکن کرتے ہیں. یہ یاد رکھو, میں ایڈوائز آپ کو دینا چاہتا ہوں. جی فورس اس میں ہوتا ہے, فورس لاجک اور آرگومنٹ میں ہوتا ہے. فورس شور مچانے میں, ایموشنلزم دکھانے میں, غصہ دکھانے میں نہیں ہوتا. فورس مطلب غصہ تو آپ جتنا کر رہے ہیں اس سے ڈبل میں غصہ کر سکتا ہوں. اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں, میں اس سے ڈبل میں لڑتا رہا ہوں پہلے. تو ایسی بات نہ کیا کریں, آرام سے بیٹھیں, آرام سے سوچیں. جی آپ سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم سر, مائی نیم از مدیحہ اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے اریسٹ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں پاکستان میں, تو آپ پھر بھی پاکستان آنا